الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بچے جو افراتفری کا ماحول بنائے ہوئے ہیں یہ خاموش بیٹھے تاکہ جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہماری بات آسانی سے پہنچ سکے. ویڈیو بناتے رہو گے. دو تین شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. وقت خفتانے وقت خفتانے مجھے روزہ پہ جانے نہ دیا. وقت خفتانے کہ وقت خفتانے مجھے روزہ پہ جانے نہ دیا. وقت خفتانے مجھے روزہ پہ جانے نہ دیا. چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. اور میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بر. ارے زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا آقا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. آخری شعر سماعت فرمائیں. عطا ہو. اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. پر میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میرے
سرکار نے جانے نہ دیا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، آپ حضرات تھوڑی دیر میری گفتگو کو ذرا توجہ سے سماعت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں آپ حضرات سے وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن باتوں کی مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے. جی بے شک. آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے اور بزرگان دین سے یہ محفل کافی نسبت رکھتی ہے. اللہ پاک نے قرآن عظیم کے 29ویں پارے میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ وہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. بے شک بے شک. موت کو بھی پیدا اللہ ہی نے کیا اور زندگی کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا. اچھا کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرے گا. بے شک. اس دنیا میں اعمال کی کسوٹی پر جانچنے کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات کے انسانوں کو پیدا فرمایا. اس آیت کے اندر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اگر آپ سن رہے ہوں گے تو سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا پہلے موت کا بعد میں زندگی کا، حالانکہ پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے. تو ہمارا اور آپ کا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ جو چیز پہلے ہو اس کا ذکر بھی پہلے ہونا چاہیے جی. اور جو بعد میں ہو اس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے. لیکن اللہ پاک نے پہلے جو بعد میں چیز تھی اس کا ذکر کیا اور جو پہلے تھی اس کا بعد میں ذکر کیا. موت بعد میں ہے، ذکر پہلے. زندگی پہلے ہے، ذکر بعد میں. مفسرین کرام نے اس کا تھوڑا ایکو کم کر. مفسرین کرام نے جب اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تفسیر بیان فرمائی تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا کہ تاکہ انسان جو ہے اپنی زندگی سے زیادہ موت کی فکر کرے. جی بے شک. اس لیے کہ ہماری زندگی اتنی اہم نہیں کہ جتنی ہماری موت اہم ہے. جی بے شک. اگر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو ہماری زندگی کامیاب ہے. بے شک. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو زندگی میں جتنے بھی کارنامے انجام دیے وہ سارے کے سارے اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا فرمایا. ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا تیقن ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ موت بھی اللہ دیتا ہے اور زندگی بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. لیکن نہ ہی ہم آج تک زندگی کا مقصد سمجھے
اور نہ ہی ہم موت کا مقصد سمجھے۔ اچھا، موت کا ذکر اللہ پاک نے گاہے بگاہے کئی جگہ پر قرآن عظیم کے اندر بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ بیان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، چاہے میرا حبیب ہو محمد عربی یا آقا کریم سے پہلے کے جو رسول ہیں، سبھوں کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ سبھوں کو موت آنی ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے سب کو، چاہے وہ انبیاء کی جماعت ہو، چاہے وہ رسولوں کی جماعت ہو، چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو، چاہے وہ تابعین کی جماعت ہو، چاہے وہ بزرگان دین کی جماعت ہو، چاہے مومنین کی جماعت ہو، چاہے وہ کافرین کی جماعت ہو، سبوں کو مرنا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مرنا ہی ہے، لیکن مر کر کے مرا نہیں رہنا ہے، بلکہ مرے گا تو ہر انسان، ہر شخص کو مرنا ہے، لیکن مر کر کے مرا رہنا یہ الگ بات ہے۔ یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ جو یہ کہے کہ مر کر کے مرا رہنا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنا تو ہے لیکن مر کر کے مرا رہنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کی ترجمانی جب میرا غوث قطب الاقطاب غوث الاقواس سید السادات جنگد الاجیاد سیر الاسیار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتاب لکھتے ہیں جس کتاب کا نام ہے اصول الدین۔ اس کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں، کیا تحریر فرماتے ہیں؟ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں نؤمن بان المیت یعرف من یزورہ حتی اذا اتاہ یسمع صوتہ کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق الى آخر الروایہ۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل ایمان کا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، چاہے بزرگان دین کی قبر پہ جائے، چاہے غوث پاک کے مزار پہ جائے، چاہے غریب نواز کے مزار پہ جائے، چاہے مخدوم سمنہ کے مزار پر جائے، چاہے قطب المدار کے مزار پاک پر جائے، چاہے دیوا شریف کے مزار پر جائے، چاہے کسی بھی اولیاء اللہ کے مزار پر جائے، یا کسی عام مومن کی قبر پر جب جاتا ہے، چاہے کوئی اپنے باپ کی قبر پہ جائے، اپنی ماں کی قبر پہ جائے، اپنے بھائی کی قبر پہ جائے، اپنی بہن کی قبر پہ جائے، اپنے دوست کی قبر پہ جائے، اپنے اعزاء اقربا میں سے جس کی بھی قبر پہ جاتا ہے، میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں نؤمن بان المیت یعرف من یزورہ حتی اذا اتاہ یسمع صوتہ کل شیء الا الانسان۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب اس کی قبر پہ جاتا ہے یہ قبر والا اسے پہچانتا ہے، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی آواز جو مردہ ہوتا ہے، جس کا انتقال ہو گیا، جس کی قبر پر گیا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کہتا ہے لیکن اس کی آواز اسے نہیں آتی ہے جو قبر کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ آخرکار جب سائل غوث پاک کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ حضور ہمیں آواز کیوں نہیں آتی ہے، جب میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنے دادا کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنے پردادا کی قبر پہ جاتا ہوں، اپنے اعزاء اقربا میں سے جس کسی بھی قبر پہ جاتا ہوں، جب میں اس کے لیے سلام پیش کرتا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وہ جواب دیتا ہے اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے لیکن ہمیں اس کا جواب سنائی نہیں دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب قبرستان جایا کرو تو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اب مجھے یہ تو بتاؤ سلامتی کسے پیش کی جاتی ہے؟ جو زندہ ہوا کرتا ہے، جو جواب دے سکتا ہے۔ یہ تو حدیث کے الفاظ
الفاظ ہیں سیاہ ستہ کی اکثر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب قبرستان میں جایا کرو تو یہ سلام پیش کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ بتاؤ ایک زندہ قبر والے کو سلام بھیج رہا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر والے اسے جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ جو بھی کسی کی قبر پہ جاتا ہے وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کا جواب سنائی نہیں دیتا ہے۔ آخرکار جب میں نے یا کسی سائل نے غوث پاک سے عالم تصور میں سوال کیا کہ یا شیخ ہمیں اس کا جواب کیوں نہیں سنائی دیتا ہے، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانِ لَصَعِقَ، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر مردے کی آواز کو کسی انسان نے جو زمین کے اوپر رہتا ہے اگر اس کی آواز کو سن لیا تو اس کی آواز سن کر کے وہ بے ہوشی سے گر پڑے گا زمین پر، اتنی بھیانک آواز ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں سے ہمیں غوث پاک نے یہ اعتقاد دے دیا، یہ عقیدہ دے دیا، یہ تیقن دے دیا کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے، جانا تو سب کو ہے لیکن یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اگر وہ چلا گیا ہے وہ ہمیں پہچان نہیں رہا ہے، وہ ہمیں جانتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو جانتا بھی ہے، وہ آپ کو پہچانتا ہے بھی ہے، آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، یہ تو راویوں کی روایات سے ثابت ہے۔ آئیے ایک کتاب ہے کہ جس کو کتاب الثقات کہا جاتا ہے، احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے جتنے بھی راوی ہیں، ان تمام راویوں کے ثقہ ہونے کی دلیل اس کتاب سے دی جاتی ہے جس کتاب کا نام میں نے لیا ہے کتاب الثقات ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ابن حبان، بہت بڑے اللہ کے مقدس ولی ہیں اور بہت بڑے احادیث میں مہارت رکھنے والی شخصیت ہے۔ انہوں نے ایک روایت کو بیان کیا ہے، کس کی روایت کو بیان کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن سیفی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری کے بھانجے ہیں جو آقا کریم کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضرت عثمان بن سیفی کے جب موت کا وقت قریب آتا ہے، نزا کا وقت قریب آتا ہے تو یہ ایک وصیت کرتے ہیں اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے منسلکین کو، اپنے محبین کو، اپنے معتقدین کو، آپ بھی آج سے عقیدہ لے کر کے جانا، اگر ماں کا انتقال ہوا ہے قبر پہ جانا، آپ کی ماں آپ کو پہچانتی ہے، آپ اگر ایصال ثواب کرتے ہیں اس ایصال ثواب کا انہیں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ قسم خدا کی یہ میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ہیں مدینے کے تاجدار کے۔ آئیے کتاب کو اٹھائیے، احادیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مل مکت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر الدعوہ تلحقه فاذا لحقته كانت احب الیها من الدنیا وما فیها۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ کا یا ماں کا یا کسی اور شخص کا انتقال ہوتا ہے، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص جو تیرنا نہیں جانتا ہے اور پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس کی تمنا کیا رہتی ہے کہ کوئی ایسا فریاد رس آ جائے جو مجھے پانی سے نکال لے، جو مجھے پانی سے بچا لے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے جب قبر میں جس کو رکھا جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعا بھیج دے، میرا باپ بھیج دے، میری ماں بھیج دے، میرا بھائی بھیج دے، میرا چچا بھیج دے، میرا دوست بھیج دے، میری بہن بھیج دے، میرے رشتہ دار بھیج دے۔ رب کعبہ کی قسم، جب قبر پہ جا کر کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کوئی استغفار پڑھتا ہے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، جب یہ سارے کلمات پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهَا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ دعا اس مردے کو پہنچتی ہے اسے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ اگر دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اگر ساری چیزوں کو اگر وہ زندہ ہوتا اس کے
قدموں میں ڈال دیا جاتا تب بھی اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اپنے رشتہ داروں میں سے جو دعا کرتا ہے ان کی دعا جب اسے پہنچتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا سے زیادہ ساری خوشی ایک اس کے رشتہ دار کی دعا سے اسے قبر میں حاصل ہوا کرتی ہے۔ قسم خدا کی یہاں سے پتہ یہ چلا کہ مرنا تو سب کو ہے لیکن مر کر کے مرا رہنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں بیان کر رہا تھا عہبان بن سیفی کی روایت کو، کہتے ہیں کہ جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ایک وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ اوصى عند موته، انہوں نے اپنے موت کے وقت ایک وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہتے ہیں الا اللہ یکفنا فی قمیص، انہوں نے اپنے مریدین سے کہا اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سلی ہوئی قمیص میں کفن نہ دینا، مجھے سلے ہوئے کپڑے میں کفنانا نہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ اپنی موت کا وقت بھی جانتے تھے اور موت سے پہلے ہی جو ان کی وصیت ہوا کرتی تھی اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا الا اللہ یکفنا فی قمیص، انہوں نے کہا کہ مجھے سلی ہوئی قمیص میں کفن نہیں دینا۔ رب کعبہ کی قسم جب انہوں نے یہ وصیت کر دی ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب دو پارٹی جمع ہو جاتی ہے۔ ایک پارٹی یہ کہتی کہ نہیں ہم تو سلی ہوئی قمیص میں دیں گے، اب تو حضرت انتقال کر گئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پارٹی غالب آ جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم سلی ہوئی قمیص میں حضرت کو کفن دیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت نے وصیت کی ہے کہ سلی ہوئی قمیص میں کفن نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ہمارا سنت طریقہ یہ ہے کہ کفن سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ سلے ہوئے کپڑے میں ہم کفن دیں گے حضرت کو، وہ پارٹی کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جب زیادہ ہو جاتی ہے یہ لوگ غالب آ جاتے ہیں تو انہوں نے آخر کار سلی ہوئی قمیص میں ہی کفن دے دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب سارے لوگ دفنانے کے لیے گئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جب ہم گھر واپس آئے ہیں فلما رجعوا من دفنہ، کہتے ہیں کہ جب انہیں دفن کر کے ہم اپنے گھر کی طرف واپس آئے ہیں رب کعبہ کی قسم کہتے ہیں کہ دخلوا دارہ، جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، کن کے گھر میں؟ حضرت عہبان بن سیفی کے، جن کو دفنا کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوهُ فِيهِ مَوْضُوعٌ فِي الْبَيْتِ، کہتے ہیں کہ جس قمیص میں انہیں کفن دیا گیا تھا وہی قمیص حضرت کے کھنٹی پر ٹنگی ہوئی تھی، حضرت کے گھر میں ٹنگی ہوئی تھی۔ پتہ کیا چلا کہ جو اللہ والے جس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں اگر ان کے پیچھے بھی جو کام کیا جاتا ہے وہ اپنی قبر میں بھی ایسا تصرف رکھتے ہیں، ایسا تصرف رکھتے ہیں کہ اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو تو وہ زندہ رکھ کر کے بھی وہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ جو اللہ والے اپنی قبر میں رہ کر کے اللہ انہیں اختیار عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ہمارا یقین ہے کہ الحمدللہ اہل ایمان جتنے بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں بہت ساری احادیث سے یہ روایتیں موجود ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بس اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آج چاہے عام مومن ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے تابعین ہو، چاہے صحابہ کی جماعت میں سے ہو، چاہے انبیاء کی جماعت میں سے ہو، سارے کے سارے یہ جو ہے اپنی قبر سے اپنے رشتہ داروں کے احوال کو ملاحظہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم سجدہ مجدد مراد آبادی۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آنا سب کو موت ہے، لیکن یہ ہمارا یقین نہیں، یہ ہمارا اعتقاد نہیں کہ مر کر کے مرا رہے گا۔ رب کعبہ کی قسم جب اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں جب مفسرین کرام تفسیر بیان فرماتے ہیں تو قسم خدا کی تمام مفسرین اس بات کی اچھا وہ نکل گئے وہ تو
اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے عام مومن کا انتقال ہوتا ہے تو روحوں کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں. کسی کی روح اسی کے جسم میں واپس کی جاتی ہے, کسی کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے, کسی کی روح عرش بری پہ ہوتی ہے, کسی کی روح پہلے آسمان پہ, کسی کی دوسرے, کسی کی تیسری, کسی کی چوتھے, کسی کی پانچویں. اسی طریقے سے جیسے جس کے درجات ہوتے ہیں اسی درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی روح کو حکم دیا کرتا ہے. لیکن قسم خدا کی قربان جائیے کہ جس کی امت میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئی ہے, رب کعبہ کی قسم جبریل امین پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جبریل یہ تو بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی روح لینے کے لیے آئے ہیں اور اسرائیل دروازے پہ کھڑے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں, ان ھذا ملکن علی بابکا, یا رسول اللہ یہ تمام ملائکہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح کو لے لیا جائے, اگر آپ اجازت نہیں دیں تو آپ کی روح نہیں لی جائے گی. رب کعبہ کی قسم پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایسی کوئی شخصیت وجود میں نہیں آئی ہے کہ جس کی روح کو اس کی اجازت سے نکالا گیا ہو, جس کو سلام پیش کیا گیا ہو, جس کی روح نکالنے سے پہلے اس کو سلام پیش کیا جا رہا ہو, سلامیاں پیش کی جا رہی ہو, پھر اس کو اختیار دیا جا رہا ہو کہ آپ کی روح لینے کے لیے آئے ہیں. رب کعبہ کی قسم جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے, پھر آپ کی روح کو آپ کے جسم اطہر سے نکالا گیا ہے, آپ کی روح کو نکال تو لیا گیا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدفون بھی کر دیا گیا ہے. لیکن جب فرشتے آپ کی روح کو لے کر کے گئے ہیں بارگاہ خدا بندی میں, فرشتوں نے عرض کیا, مولا یہ تو بتاؤ اس کا مقام کیا ہے؟ تیرے کچھ بندوں کی روحیں پہلے آسمان پہ ہیں, کچھ کی دوسرے آسمان پہ, کچھ کی تیسرے پہ, کسی کی چوتھے پہ, کسی کی پانچویں پر, کسی کی چھٹے پر, کسی کی ساتویں پر, کسی کی تیرے جوار رحمت میں ہے, کسی کی جنت میں ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا تیرے اس حبیب کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا ان کی روح کو جنت میں رکھ دیا جائے؟ رب نے ارشاد فرمایا, اے میرے ملائکہ جنت میں تو میرے حبیب کے غلاموں کی روح رہے گی. کہا کہ مولا پھر کہاں رکھا جائے؟ کہا کہ کیا تیرے جوار رحمت میں رکھا جائے؟ کہا کہ میرے جوار رحمت میں تو میرے حبیب کے غلاموں کی روح رہیں گے. کہا کہ مولا پھر کہاں رکھی جائے؟ عرش معلیٰ پہ. کہا کہ عرش پہ بھی میرے حبیب کے غلاموں کی روح ہے. کہا کہ پہلے آسمان پہ. کہا کہ نہیں. کہا کہ دوسرے آسمان پہ. کہا نہیں. کہا تیسرے آسمان پہ. کہا نہیں. کہا چوتھے آسمان پہ. کہا نہیں. کہا پانچویں آسمان پہ. کہا نہیں. کہا چھٹے پہ. کہا نہیں. کہا ساتویں پر. کہا نہیں. کہا مولا کہ جب تو ہر جگہ پر منع کرتا ہے پھر تیرے حبیب کی روح کے لیے کون سی تو نے جگہ بنائی ہے کہ جس جگہ پر تیرے حبیب کی روح کو رکھا جائے؟ رب کعبہ کی قسم رب نے ارشاد فرمایا, رب کی مشیت کو جلال آیا اور رب نے حکم دیا, اے میرے فرشتوں میرے حبیب کی روح کے لیے نہ جنت اہم ہے, نہ عرش بری ہے, نہ آسمان ہے, نہ اعلیٰ علیین ہے, بلکہ میرے حبیب کی روح کو وہی رکھ دو جہاں سے تم نے نکالا ہے. رب کعبہ کی قسم اس بات سے یہ دلیل مل گئی کہ آقا کریم کی روح کو آپ کے جسم اطہر میں رکھ دیا گیا ہے. اسی لیے جب اس کی ترجمانی میرا امام کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ, منافق جہنم کا کندا ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. چشم عالم سے چپ جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 نعرہ حسین, نعرہ حسین, مسلک امام اعظم, مسلک امام اعظم, مفتی تنظیم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک تابعی ہیں جنہیں حضرت ربی بن حراس کہا جاتا ہے, 7 احادیث ان سے مروی ہیں. انہوں نے یہ اعلان کیا تھا بصرہ کے اندر کہ جب تک میں اپنا انجام صحیح نہیں دیکھ لوں گا میں ہنسوں گا نہیں. پوری زندگی پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا انہیں ہنستے ہوئے, کبھی نہیں ہنسے. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا غسال غسل دینے لگے, جیسے ہی غسال نے غسل دینا شروع کیا
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، انتقال ہو گیا، اب مسکرا رہے ہیں، پوری زندگی مسکرائے نہیں ہیں، پوری زندگی ہنسے نہیں ہیں، لیکن تابعی ہے، اتنا یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ غسال کہتا ہے نحنو نغتسل وہو یتبسم، غسال کہتا ہے کہ ہم انہیں غسل دیتے ہیں اور یہ مسکراتے ہیں۔ غسال نے اپنے قدموں کو پیچھے رکھ دیا، پیچھے ہٹا لیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب پورے شہر کے اندر یہ خبر شائع ہوئی ہے، یہ خبر پھیلی ہے، جب یہ ناشر ہوئی ہے، سارے لوگوں کو پتا چلا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے جسے ربیع بن حراس کہا جاتا ہے۔ جب غسال اسے غسل دینے لگا تو وہ تو مسکرانا شروع کر دیا ہے، وہ تو ہنسنا شروع کر دیا ہے۔ شہر کے سارے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کچھ تماشائی بن کر کے، کچھ اس منظر کو دیکھنے کے لیے، کچھ ہنسی بنانے کے لیے کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی مسکراتا ہے، مرنے کے بعد کوئی ہنسا کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب سارے شہر کے لوگ جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، غسال غسل دے کر کے فارغ ہو گیا ہے، آپ کو کفن دے دیا گیا ہے، اس ٹائم تو آپ مسکرائے تھے، اس کے بعد غسال نے کفن بھی دے دیا اور آپ کو خوشبو سے معطر بھی کر دیا۔ جب لوگ جو دشمن تھے آپ کے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں، جیسے ہی وہ دشمنان خدا اور دشمنان اولیاء آپ کے سامنے پہنچے ہیں، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کیا ہے اور ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القریہ، اے دنیا والو تم پر سلامتی ہو۔ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، کفن سے ہاتھوں کو باہر کیا ہے اور سلام پیش کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب یہ سلام پیش کیا ہے، سارے لوگوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا سیدی۔ اتنا کہا ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے اتتکلم بعد الموت، کیا آپ مرنے کے بعد بھی بات کرتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم جب اتنا کہا ہے آپ نے ارشاد فرمایا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہم تو مرنے کے بعد بھی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب اللہ والے نے یہ جواب دیا ہے، اب سارے لوگ سوچنے لگے کہ چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو منظر کیا ہوتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے سوال رکھنے لگے۔ آپ نے کہا کہ اجلوا بی اجلوا بی اجلوا بی ولا تؤخروا بی، آپ نے ارشاد فرمایا جلدی کیا جائے، جلدی کیا جائے، تاخیر نہیں کی جائے۔ کہا کیوں حضور؟ کہا کہ لأن ينتظر النبی فی قبرہ، آپ کا ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ میری قبر میں میرے آقا انتظار فرما رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ جملے کہہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹا ہے، گویا کہ اگر امام کی زبان میں کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا۔ میرا امام ارشاد فرماتا ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم جو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کو لے کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے چرچے یہاں بھی ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا، جل گیا کھیت تو برسا بھی کس کام کا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔